محرم کے ساتھ غلط تعلقات جوڑنا اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں یا نہیں، اور اگر اس مصیبت میں مبتلا ہوں تو کیا میں چھوڑنے کو تیار ہوں یا نہیں. ہو سکتا ہے اندر کا وہ جس نے آپ کو اس مصیبت میں پھنسایا ہے وہ آپ کو کہے گا نہیں نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، یہ تو میری زندگی کا کہاں مشن ہے کہ میرا افیئر چل رہے ہیں اور مجھے تو اس میں بڑا مزہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو آپ نے سنا اور جو آپ کر رہے ہیں اس سننے اور کرنے کے درمیان جنگ شروع ہو. آپ سوچنا پڑ جائیں گے اب کیا کروں گا. بیان کرنے والا کہہ رہا ہے مت کرو، اور ادھر سے میرا شوق ہے کہ میں یہ کروں. بیان کرنے والا اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم سنا رہا ہے، میں ہوں مسلمان. تو ایک طرف سے اللہ اور اللہ کا حکم سنایا گیا. یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی لیکن میں پہلے اپنے ذہن میں بھی نہیں لاتا تھا، اور آج یہی بات سنائی جا رہی ہے. ایک طرف سے میری وہ بری عادت ہے جس میں پھنسا ہوا ہوں، چاہے وہ ڈرگس کر رہا ہوں، چاہے وہ ڈرنکنگ کر رہا ہو، چاہے وہ افیئرس میں ہو، چاہے شراب نوشی میں ہو. غرض یہ کہ میں اس خرابی میں ہوں، ادھر سے بیان ہو رہا ہے یہ مت کرو. تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات مجھ تک پہنچی مت کرو، اور ادھر سے میرا نفس اور میرا شوق اور شیطان اور سوسائٹی اور میرے دوست اور فرینڈ سرکل میرا کہہ رہا ہے نہیں کرو. اب یہ اس جنگ کے بیچ میں ہو. اب اندر کا دل کہے گا مثلا نہیں نہیں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے کرتے رہو، یا ہو سکتا ہے اندر کا دل کہے گا نہیں چھوڑنا چاہیے ہے تو غلط یہ. اس کے بعد پھر یہ جنگ شروع ہو جائے گی. آپ کا نفس کہے گا نہیں چھوڑنا نہیں، اور آپ کا ایمان کہے گا نہیں چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اندر ایک جنگ چلتی رہے گی. آگے چل کر کیا ہوگا، کون جیتے گا یہ نہیں معلوم، لیکن ہوگا یہی، طے ہے یہی ہوگا. مثلا فرض کیجئے ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے. بیان کرنے والے نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ماں باپ کو ناراض مت کرو. تو یہ سننے والا سوچے گا میرے ماں باپ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں کہ خراب ہیں، ان کی غلطی ہے یا میری غلطی ہے لیکن خراب چل رہے ہیں. اب مجھے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے یا میں اسی حالت پر رہوں گا. تو جنگ شروع ہو گئی. ایسے وقت میں اپنے آپ سے کہنا چاہیے، اپنے آپ سے کہ بھائی صاحب اگر تم کو ڈاکٹر کسی چیز کا پرہیز بتائے گا تو تم مانو گے یا نہیں؟ تو اندر والا نفس کہے گا مانیں گے. مثلا فرض کیجئے ڈاکٹر نے کہا آپ کی چھاتی خراب ہو گئی ہے، آپ جوس نہیں پئیں گے کیونکہ شوگر بھی ہے اور چھاتی بھی خراب ہے، جوس ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ آئس کریم نہیں کھائیں گے، آپ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ کولڈ ڈرنکس نہیں پئیں گے کیونکہ آپ کی چھاتی خراب ہو گئی ہے. یہ سارے لیکوڈ ڈاکٹر نے بین کر دیے. اپنے آپ سے پوچھنا ہے ڈاکٹر نے یہ بین کر دیا تو آپ پرہیز کرو گے یا نہیں؟ تو اندر والا دل کہے گا جی ہاں پرہیز تو کریں گے کیونکہ چھاتی خراب ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی مت پینا یہ بھی مت پینا، پرہیز تو مجھے کرنا ہے کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ڈاکٹر ان حلال چیزوں کو بین کر رہا ہے اور آپ ماننے کو تیار ہو، اور اللہ کے نبی ایک اور لکوڈ کو حرام کر رہے ہیں جس کو ہم کہیں گے شراب، وہ تم ماننے کے لیے کیوں تیار؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اپنے آپ سے پوچھو کہ جناب وہ حلال چیزیں 5-6 ڈاکٹر نے بین کر دی، آپ ماننے کو تیار ہو، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک اور لکوڈ ہے وہ مت پینا، اور آپ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اپنا حساب خود لینا ہے. اپنے آپ کو نفس کے تابع نہیں بنانا ہے، نفس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں لینا ہے. انسان یا تو سوار ہے یا سواری ہے، انسان یا تو گھوڑے کے اوپر ہے یا خود گھوڑا ہے. کامیاب سوار وہ ہے جو گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور بے وقوف سوار وہ ہے جو اپنے گھوڑے کو چھوڑ دے، وہ چاہے جدھر چاہے ادھر. کامیاب ڈرائیور وہ ہے جو گاڑی کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور نادان ہے وہ انسان کی جس نے گاڑی پر ایکسیلیٹر چلایا چاہے جدھر وہ گاڑی جائے. تو ٹھیک اسی طرح سے نادان ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا. میرا نفس جدھر لے جائے گا میں ادھر کو چلنے کو تیار ہوں. اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب تم آئس کریم چھوڑنے کو تیار ہو کیونکہ ڈاکٹر نے کہا، جوس چھوڑنے کو تیار ہو کیونکہ ڈاکٹر نے کہا، کولڈ ڈرنک پینے چھوڑنے کو تیار ہو کیونکہ ڈاکٹر نے کہا، لسی اور سب چیزیں چھوڑنے کو تیار کیونکہ ڈاکٹر نے، اور یہ ساری چیزیں حلال ہیں. تو حلال چیزیں تم چھوڑنے کو تیار ہو گے، اپنے جیسے انسان ڈاکٹر کے کہنے پر کرنا بھی چاہیے. اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک اور لکوڈ ہے. جیسے ان 5-6 لکوڈز کو تم نے چھوڑ دیا حالانکہ وہ حلال تھی اپنے صحت کی وجہ سے، تو ایک اور لکوڈ ہے جس کی وجہ سے تمہیں ان سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ چھوڑ دو. اپنے آپ سے پوچھنا ہے تم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ بس یہ میں تمہیدی بات عرض کر رہا تھا. اب اصل موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں.
حضرات، اللہ کو اپنی ہر بندے سے بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ کیوں ہے محبت؟ اس لیے کہ اس بندے کی ایک ایک چیز اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی ہوتی ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ یہ چیز ہے۔ اللہ کے نہ جانے کتنے سورس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تب بندوں کی ایک ایک چیز تیار ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں انیٹمی، اور ایک اور چیز پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فزیالوجی۔ تو انیٹمی اور فزیالوجی کو جب انسان پڑھتا ہے، ہمارا سبجیکٹ وہ نہیں ہے، لیکن میں نے محض اس لیے تاکہ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں، میں نے بارہا بایولوجی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے قدرتوں کو سمجھیں، باٹنی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے قدرتوں کو سمجھیں، زولوجی پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے قدرتوں کو سمجھیں، جانوروں کی انیٹمی آف اینیملز میں نے پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے قدرتوں کو سمجھیں، اور باڈی کے متعلق کیا پڑھا، ڈیٹیل میں پڑھا تاکہ اللہ کے قدرتوں کو سمجھیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے جسم پر غور کرو، میں نے تمہارے جسم میں کیا کیا رکھا ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، تم کیوں نہیں غور کرتے تمہارے جسم میں میں نے کیا کیا رکھا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات کے چپے چپے میں اپنی قدرت، اپنی رحمت کی نشانیاں تمہیں دکھا دوں گا، خود تمہارے جسم کے اندر۔ لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے کہ انسان اپنے جسم پر غور کرے۔ تو بدن کی ایک ایک چیز اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے، اور ایک ایک چیز پر اللہ کی قدرتی اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں عام حالات میں، جب تک بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ میڈیکل پڑھنے والے ایک ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں، ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں، آنکھ کا سپیشلسٹ ساری زندگی تحقیق کرتا رہے گا، انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہڈیوں کا ماہر ساری زندگی ہڈیوں کی ریسرچ کرتا رہے گا، آخر میں کہے گا کہ ہماری ساری ریسرچ انکمپلیٹ ہے۔ ایک ایک چیز کا معاملہ ایسا ہی ہے، نروس سسٹم، کڈنی سسٹم، لیور سسٹم، ہارٹ کا سسٹم، برین کا سسٹم، یہ سارا اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ ہر چیز عجیب ہے، ہر چیز عجیب ہے۔ تو چونکہ اللہ نے بندے کو تمام وہ چیزیں دی ہیں جس کو بندے کو ضرورت ہے، اس لیے اللہ کو بڑی محبت ہے بندوں کے ساتھ۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت اور شفقت کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، اس میں باپ کے دل میں بچوں کی محبت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، بھائیوں کے دل میں بھائیوں، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت، وہ ایک حصہ ہے جو تقسیم ہوا ہے، اور ساری کائنات کو حصہ میرا اس میں سے۔ جانوروں کے دلوں میں محبت ہے، ماں باپ کے دلوں میں محبت ہے، جنگلی جانوروں کے دلوں میں محبت ہے، درندوں کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت ہے، وہ ساری وہ محبت ہے جو ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، جس کو ہم کہیں گے 1/10، 10واں حصہ تقسیم ہوا ہے ساری کائنات میں، 9 حصے اللہ نے اپنے پاس۔ تو اللہ کی کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں سے، اور محبت کا ثبوت ہم خود ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ ہم میں سے کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ میں نے آج تک اپنی آنکھیں کتنی مرتبہ غلط استعمال کی ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہماری آنکھوں کی لائٹ چھینی نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج تک میں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہوگا، لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت چھینی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کو بہت محبت ہم سے ہے، اور بہت محبت ہونے کی ایک عجیب مثال اور بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے مانگے بغیر، ہمارے مطالبے کے بغیر ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور کیسے عطا فرمائی؟ ایمان کے والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کو تو طاقت تھی کہ ہم کو پیدا کرتا اس گھر میں جس میں ایمان نہیں، اور وہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہوتا ہمارے گھر میں، وہ ایمان والا ہوتا اور ہم ایمان سے محروم ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہم کو اس گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں ایمان تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو گھر کے اندر ایمان کی دولت ملی، چاہے ہم اچھے ایمان والے ہیں یا خراب ہیں یا کمزور ہیں، مگر بہرحال ایمان کی دولت ہمیں ملی۔ یعنی ہم نے وہ 9 مہینے گزارے ہیں اس خاتون کے پیٹ میں جس خاتون کے پاس ایمان تھا، ہم نے اس خاتون کا دودھ پیا جو خاتون ایمان والی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو میری محبتوں کا اندازہ کیسے کر سکے گا؟ میں نے تجھے ایمان والی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں گزروایا، میں وہاں بھی پہنچا سکتا تھا تجھے۔ میں نے تجھے ایمان والی ماں کا دودھ پلایا، میں تجھے وہاں کا دودھ پلا سکتا تھا۔ میں نے تجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا جس کے نتیجے میں تجھے اذان پڑھی گئی، تیرا ختمہ ہوا، اور اگر کہیں اور پیدا ہوا ہوتا تو وہاں نہ یہ ہوتا نہ وہ ہوتا، نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ تو اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے، اور ہمارا جسم جو اللہ نے بنایا بڑی پلاننگ کے ساتھ بنایا۔ اس دنیا میں مخلوقات میں سب سے بڑا پروجیکٹ انسان کا وجود ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے جسموں پر میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں اور حیرت انگیز نشانیاں رکھی ہیں. شرط یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ انسان کو پڑھے اور سوچے اور غور کرے. یہ جسم چونکہ اللہ کی بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے. کیونکہ خودکشی کرنے والا اپنے جسم کو ختم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کیسے ختم کرو گے؟ یہ تو میرا بنایا ہوا جسم. اسی لیے انسان اپنی باڈی کا کوئی چیز بیچ نہیں سکتا. اسی لیے ہم اسلام میں کیا کہتے ہیں، آئی ڈونیشن کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آئی ڈونیشن آپ تب کریں گے نا جب آنکھ آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب لیور ڈونیشن نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ لیور آپ کا خود کا بنایا ہوا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا اور آپ سے یوزر ہیں، آپ اس کے آنر نہیں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. خیر مجھے آپ یہ نہیں سمجھانا ہے کہ آئی ڈونیشن اور کڈنی ڈونیشن اور بلڈ ڈونیشن کی اجازت کب ہے اور کیا نہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کا جسم جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کو بڑی محبت ہے اپنے ہر بندے کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے اس بندے کے لیے تمام وہ چیزیں بین کر دی ہیں جو چیزیں انسان کے جسم کو، انسان کی عقل کو، انسان کی سماجی زندگی کو، انسان کی اخلاقی زندگی کو برباد کریں گی. اللہ تعالیٰ شانوں نے تمام چیزیں بین کر دی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی اس چیپٹر کو سمجھنا چاہیں گے، اسلام میں بین کرنے کا سسٹم کیا ہے، اسلام میں چیزوں کو حرام کرنے کا سسٹم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ چیزیں مت کرنا اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے ہیں. تب اس پر غور کریں گے. پہلی وجہ یہ جسم کیونکہ اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں جسے تم دیکھتے ہو، میں نے تجھے کان دیے ہیں جسے تم سنتے ہو، میں نے تم کو ہارٹ دیا ہے. هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک پارٹ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ میں نے تم کو بڑی پلاننگ کے ساتھ بنا کر کے دیا ہے، اور اس چیز کے بنانے میں تمہاری کوئی مدد نہیں ہے، تمہارا کوئی حد مجھے نہ چاہیے تھا نہ کر سکتے تھے تم. میں نے تمہارا جسم بنایا، اس میں ایک ایک چیز، اور اگر میں کوئی چیز تمہیں نہ دوں تو تمہارے سارے انسان مل کر کے تمہیں وہ چیز دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. مطلب اس کا یہ ہے کہ بچہ جب 4-5 مہینے کا ہوتا ہے اور اس کو دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ شاہ نے وہ نیچرل سسٹم نہ بنایا ہوتا نہ دانت پیدا ہونے کا، وہ جو لا آف نیچر ہے دانت آئیں گے 5-4 مہینے میں گیا، اگر اللہ تعالیٰ شاہ دانت پیدا نہیں ہونے دیں گے تو دنیا کے سارے دانتوں والے ڈاکٹر مل کر کے بھی دانت پیدا نہیں کر سکتے. میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، حیران ہو گئے بچے کو دیکھ کر کے، اس کی انگلیاں ہیں مگر ناخن نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی عجیب ہے. کہنے لگا ہاں جی اس کے ناخن ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کوئی تعویذ دے دو، کچھ دم کرو ناخن آ جانے چاہیے. تو میں سوچنا پڑ گیا یار اللہ تعالیٰ سے اس کو ناخن نہیں دیے، اب ساری زندگی اگر یہ خوش جائے گا تو خوش جائے گا کیسے؟ اور کوئی شکل نہیں. میں پھر میں نے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا کوئی شکل ہے؟ کہنے لگا ہمارے پاس کوئی شکل نہیں ہے، ہم کیسے ناخن پیدا کریں؟ جناب والا بچہ آتا ہے بالغ ہو جاتا ہے آگے چل کر نامرد ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے آنکھیں نہیں ہیں نابینا ہے، کہتے ہیں مادرزاد اندھا ہے، دنیا کے سارے آئی سپیشلسٹ مل کر کے اس کو آنکھ نہیں لگا سکتے. تو یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے اس جسم کی یوزنگ کی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس یوزنگ کے لیے اللہ نے قانون بنائے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ جسم دے رہا ہوں، اس کے استعمال کے ضابطے میں خود بتاؤں گا کیونکہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو بنایا، میں جانتا ہوں کس جگہ یہ تمہارا جسم استعمال ہونا چاہیے، تمہیں کیا چیز کھانی چاہیے، کیا چیز پینی چاہیے، کیا تمہیں کرنا چاہیے، کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھو جب میں کسی چیز کو بیان کر دوں گا حرام کر دوں گا اس میں تمہارا نفع ہوگا میرا نفع نہیں ہوگا. ہر ایمان والے کو یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز انسانوں کے لیے بڑی فائدے مند تھی، بڑی سوٹیبل تھی، بہت اس میں فائدے تھے مگر پھر بھی اللہ نے حرام کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ نے حرام کر دی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ کے نبی نے حرام کر کے منع کر کے کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتے ہیں میرے بندو یہ ساری دنیا میں نے آپ کے لیے بنائی، کھاؤ بھی پیو بھی عیش بھی کرو، یا الناس کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو تمہارے لیے میں نے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تمہارا رب ہے جس نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی. اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب لائف سپورٹ سسٹم صرف زمین پر ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں.
لیکن یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زندگی ہم کو زمین پر گزارنی ہے، ہم کو ہوا چاہیے، ہم کو پانی چاہیے، ہم کو غذائیں چاہیے، ہم کو سوٹیبل موسم چاہیے، ہمیں خاص درجے کی ہیٹ چاہیے، ہمیں مکان بنانے کے لیے لکڑیاں چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ شان مہیا کرتی ہیں۔ وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کیسے بیلنس کرتے ہیں، اس کو ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی، تب پتہ چلے گا۔ اگر آکسیجن بھر جائے فضا کے اندر تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زندگی تھم جائے گی، رک جائے گی، زندگی رہ نہیں سکے گی، کیونکہ پلانٹس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں رہے گا تو سارے درخت ختم ہو جائیں گے، جب درخت ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن بنے گا ہی نہیں، تو نتیجے میں انسان بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو کیسے ان گیسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کاربن مونو آکسائڈ کتنا ہونا چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا ہونا چاہیے، آکسیجن کتنا ہونا چاہیے، پھر یہ آکسیجن بندوں تک مجھے پہنچانا ہے، اور اس طرح سے پہنچانا ہے کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر! ہم لوگ سردیوں میں کمرے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، دروازے بند کر کے، سر کے اوپر لحاف لے کر کے 5-6 گھنٹے سو جاتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ شان ہو اس بستر کے اندر آکسیجن پہنچاتے ہیں، تبھی انسان صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اور زندہ کیسے اٹھے گا؟ کیسے یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ شان بستر کے اندر پہنچا دیتے ہیں؟ انسان جناب منہ بند کیے ہوئے ہے، سوچ رہا ہے گھنٹوں تک، اس کے باوجود آکسیجن جا رہی ہے اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے، ارادہ کچھ نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شان انسان کو یہ جسم دیا، اب اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، جو چیزیں تمہارے جسم کے لیے فائدے مند تھی وہ ساری چیزیں میں نے پیدا بھی کر دی ہیں، الاؤ بھی کر دی ہیں، اور جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، پیدا وہ میں نے ہی کی ہیں، مگر میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہے، تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے تم کو سمجھ میں نہ جائے، مگر میں کہہ رہا ہوں بیان۔ اب مجھے بہت زیادہ مثالیں سے بیان نہیں کریں کیونکہ اگلا مضمون جو رہ جائے گا جو بیان کرنا ہے، لیکن ان جو مثالیں میں سمجھاؤں گا جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی جو کسی چیز کو حرام کر دے تو اس کا فائدہ کیسے نکل آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھوئے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھو۔ صحابہ نے سنا، عمل کیا، ٹھیک ہے، امت عمل کرتی آ رہی ہے اس میں، بہت اچھا۔ اب آج کا زمانہ چونکہ ریسرچ کا زمانہ ہے تو تحقیق ہوئی کہ کتے کی لعاب میں بیچارے میں کیا پریشانی ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب کرے گا تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتے نے برتن میں پیشاب کیا ہے تو لہٰذا 7 مرتبہ دھو، لیکن یہ فرمایا کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھو۔ تو پیشاب زیادہ گندی چیز ہے یا لعاب زیادہ گندی چیز ہے؟ جواب ہے پیشاب زیادہ گندی چیز ہے۔ تو پیشاب کو تو دھلوا رہے ہیں 3 ہی مرتبہ، اور لعاب کو کہہ رہے ہیں 7 مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں ہے 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔ تو ٹھیک ہے صاحب، اللہ کے نبی کا حکم ہے، آنکھ بند کر کے ہم نے مان لیا، لیکن معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا کیوں ایسا ہوا۔ تو جواب وہ زمانہ چونکہ گہری ریسرچ کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے حکم سنا، عمل کیا۔ آج کا زمانہ تحقیقات کا زمانہ، آج کا زمانہ ریسرچ کا زمانہ ہے، آج ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکالتے ہیں، سائنس نے آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیے ہیں۔ اب جب سائنسی تحقیقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کتے کے منہ میں جراثیم، اور وہ جراثیم اتنے خطرناک ہیں جس کا اندازہ تب ہوگا کہ اگر کسی انسان کو کتا کاٹے تو کتنے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ اسی علاقے سے کسی نے مجھے فون کیا، وہ کہتے ہیں جناب ہم جموں سے راجوری جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگا ہماری گاڑی میں بچہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنے لگا اس بچے کو بچپن میں کتے نے کاٹا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن آج جب یہ بالغ ہو گیا ہے اور بہت ہیلتھی ہے، اس کے پوری باڈی کے اندر وہ جراثیم پھیل گئے ہیں اور یہ پاگل ہو گیا ہے اور یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے۔ ہم جموں ہسپتالوں میں لے کے ڈاکٹر نے کہا اس کا کچھ نہیں ہوگا، لے جاؤ۔ ہم نے اس کو رسیوں سے باندھا ہے اور رسیوں سے باندھ کر کے سومو گاڑی میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کیا کہنا؟ کہنے لگے کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو پوائزن کے انجیکشن لگائیں اور مار دیں؟ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، میں کیسے تمہیں اجازت دوں گا پوائزن کا انجیکشن لگاؤ تو مر جاؤ، تو قتل کا فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ کہنے لگے جی ہم کیا کریں گے پھر، اور گاڑی میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں سوچتا ہوں، معلومات کرتا ہوں، دوسرے مفتیوں سے مشورہ کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کوئی ریسرچ اب تک ہوا ہے یا نہیں، پھر میں بعد میں جواب بتاؤں گا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، اگر تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، اس کو گھر لے جاؤ، رسیوں سے باندھ کر رکھو، ہاتھ کھلے چھوڑ دو، کھانا سامنے رکھ دینا، کھائے گا تو بہت اچھا، نہیں کھائے گا تو اس کی مرضی ہے، اس کے نزدیک مت جانا ورنہ تم کو یہ کاٹے گا،
اور امید ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ اگلے دن صبح انہوں نے فون کیا کہ اللہ جی آدمی مر گیا۔ میں نے کہا بس اللہ نے خود ہی لے لیا، تم کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اب پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتے کے دعا کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا۔ چنانچہ یورپ میں ایک انگریز نے ریسرچ کی، اس نے کتا لایا، برتن میں دودھ رکھا، کتے کو تھوڑا سا دودھ پلایا، پھر جب دیکھا تو جراثیم نظر آیا، دودھ پھینکا اور برتن کو دھویا، پھر دیکھا تو جراثیم نظر آیا، پھر دھویا، 7 مرتبہ دھویا، 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو جراثیم مر چکے۔ وہ حیران ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کو کس نے یہ تھیوریاں کس نے ان کو بتائی۔ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جناب کتے کے دعا کو تو آپ کہتے ہیں 7 مرتبہ دو، بلی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلی گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، تم استعمال کر سکتے ہو۔ کتا اور بلی دونوں ایک ہی جیسے، دونوں حرام ہیں، دونوں کا گوشت حرام ہے، مگر کتے کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ کہا، اور بلی کے بارے میں فرمایا انھا من الطوافین علیکم الطوافات، یعنی وہ نجس نہیں ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کٹورے میں بلی کو پانی پلایا اور باقی پانی سے آپ نے وضو کیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بلی نے دودھ پیا، باقی دودھ لوگوں کو پلایا گیا۔ تو پتہ چلا انگریز نے بلی کو لایا، برتن میں دودھ ڈالا، بلی کو دودھ پلایا، پھر جب دیکھا تو کوئی جراثیم نہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا بھائی پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا تھا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہے اور بلی کے منہ میں جراثیم نہیں؟ اسی پر وہ مسلمان ہو۔ غرض یہ کہ اسلام نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں کوئی خرابی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ شامل حرام کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرام کرنے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ بس یہ بے سمجھنے کے بعد اب آپ دیکھیں انسان کی زندگی جب بالغ ہونے کی سرحد پر داخل ہو جاتی ہے، یعنی جب ٹین ایج شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ شامل دراصل تیاریاں کرتے ہیں، تم کو آگے مرد بننا ہے، اور مرد بننے کے لیے تمہیں جو کچھ ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں تم کو جمع کر کے دینی ہے۔ اب سیکچول ہارمون ڈیولپ ہونے لگے، اب یہ لڑکیوں کی طرف مائل ہونے لگے گا، اب اس کو سیکچول سین دیکھنے میں مزہ آنے لگے گا۔ یہاں پر آ کر اللہ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنٹرول کرنا اپنے آپ۔ ہم جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اس کا وقت سے پہلے اگر تم نے غلط استعمال کیا تو اگلی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی، تمہاری فیملی لائف کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ ابھی تو ہم تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی تم پھول نہیں بن سکے، ابھی تو تم کلی کی شکل میں ہو، ابھی تو ہم تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ تمہارا جسم مکمل تیار ہو جائے۔ اگر آج ہی سے تم غلط راستے پر پڑ گئے، اگر تم نے افیئرز جوڑ دیے اور اگر تم اسی چکر میں گھومنے لگ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ٹین ایج کی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس ٹین ایج کی زندگی میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، لڑکوں کو بڑا مزہ آتا ہے لڑکیوں سے باتیں کرنے میں، اپنی بہن سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا جتنا اجنبی لڑکی کے ساتھ، اپنی ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں تم مزہ نہیں آئے گا جتنا اس کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو جنسی جذبات اللہ نے رکھے ہیں، یہ جنسی جذبات اس کو اس طرح بوڑھ رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جو تمہارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے اس کی بڑی اہم ضرورت ہے، وہ آگے تمہیں فائدہ، ابھی اس کو کنٹرول میں رکھو۔ نمبر 2، اب اس عمر میں انسان چاہتا ہے کیا؟ کہ میرا دماغ کچھ سکون پائے۔ اس سکون پانے کے لیے کیا چاہتا ہے وہ؟ تو چلا جائے گا ڈرگس میں، چلا جائے گا اس سے شراب میں، بس شراب کی طرف جائے گا، ڈرگس کی طرف چلا جائے گا اور افیئرس کی طرف چلا جائے گا۔ بس یہ 3 چیزیں خطرے ہوتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ قرب قیامت میں یہی عام ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی بہت ساری خوبیوں میں سے اور بہت سارے کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور اس میں اتنی حیران کن باتیں ہیں، اس قدر حیران کن باتیں ہیں، دوسری قوموں کے لیے حیران کن ہیں، ہمارے لیے تو ایمان کا اضافہ اس سے ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ آج ہو رہی ہے۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اسی کو کہتے ہیں ایل جی، کیا کہتے ہیں؟ LGBTQ+۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہوموسیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، مردوں کے ساتھ عورتیں عورتوں کے ساتھ،
اس کے لیے آج کے زمانے میں لٹریچر چل رہا ہے، فورم کام کر رہے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا محنتیں ہوتی ہیں، قانون پاس ہوتے ہیں، میڈیا لگا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں تالیوں کے ساتھ قانون پاس ہو جاتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتوں۔ ہمارا کیس یہ نہیں، وہ تو ان لوگوں کا کیس ہے، جو دوسری قوموں کا کیس ہے وہ کیا کریں گے۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا یہ ہو، اور اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب دنیا میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کہیں کوئی فرد ایسا نہیں تھا، کسی سوسائٹی میں یہ خرابی نہیں تھی، اور جس قوم میں یہ خرابی تھی وہ فنا کی جا چکی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یختفی الرجال بالرجال وتختفی النساء بالنساء، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتوں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، جو کام جانور نہیں کرتے وہ انسان کریں گے۔ جناب آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ بیل کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، آج تک کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کتا جو ہے وہ میل کتے کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، آج تک کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ مرغا جو ہے وہ مرغے کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا، آج تک کسی نے نہیں سنا ہے کہ میل میل کا پیچھا کرے گا اور فیمیل فیمیل کا پیچھا کرے گے، انسانوں سے کاروبار ہے۔ لیکن خیر یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں، نہ ان پر ہم کو اٹیک کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تو نیچر کے خلاف ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمارا نبی قیامت تک کے لیے حالات سے واقف ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا زناکاریاں عام ہوں گی، شرابیں کثرت سے پی جائیں گی، سود خواری عام ہوگی، میوزک عام ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب اس ارشاد کے روشنی میں ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی اس وقت کس حالت میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی ہماری سوسائٹی میں وہ نہیں ہے، آئندہ ہوگی یا کہیں اور جگہ ہوگی؟ جواب نہیں کہہ سکتے۔ اب ہر آدمی اپنی معلومات کے دائرے میں اپنی سوسائٹی کو دیکھے، ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے دائیں بائیں کے حالات کو، ٹھیک ہے، دریاؤں کے کناروں میں، کیفیٹیریاؤں میں، کلبوں میں، میوزک سینٹروں میں، شادی کی پارٹیوں میں، پارکوں میں، ہاؤس بوٹوں کے اندر کہاں کیا کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ہی بچے لڑکے یا لڑکیاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں، اس کو جتنا سنیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا جانیں گے تو بے اختیار ہو کر کہیں گے ہمارے نبی نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا وہ ہوا۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جواب یقیناً ہو رہا ہے، اور جتنی معلومات ہیں شاید اس سے بھی زیادہ تباہر ہے۔ اور وہ تباہر کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ کالجوں میں جائیں گے، جب آپ ہاسٹلوں کے اندر پہنچیں گے، جب آپ ان جگہوں پر پہنچیں گے جہاں ہمارے ہی بچے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر پڑھنے کے نام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈگریاں کریں گے یا نہیں کریں گے وہ بات کی چیز ہے، لیکن فی الحال وہ انجوائے کے نام پر تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں جو ایک مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ جب غیرتیں مٹتی ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں زندگی نام ہے عیش کرنے کا، ہمیں فی الحال عیش کرنے دو، ہمیں فی الحال مزہ اٹھانے دو۔ اور ادھر سے جوانی میں چونکہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور خوبصورتی جو ہے وہ لڑکوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لڑکیوں کے اندر بھی، ادھر سے میک اپ کا زمانہ ہے، اور میک اپ کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو بن رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی طرف مائل ہے، وہ ان کی طرف مائل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا تو سارا اس وقت پورا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ شام کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہیں وہ تو مبتلا ہیں، جو جان رہے ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ صورتحال کو بدل دیں، اگر وہ خاموش رہیں اور یہ سوچیں کہ ہونے دو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہو، کرنے دو جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا تھوڑے کوئی کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے آگ کہیں اور لگی ہے، لگنے تو ہمیں کیا ہے، تو آگ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی۔ جب ہم یہ کہیں گے ہونے دو جو ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے، تو یہ بڑھتے بڑھتے ہمارے گھروں تک پہنچے گی، گھروں کے اندر نہیں تو ہماری سوسائٹی کے ان افراد تک پہنچے گی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، ہمارے گھروں تک وہ آگ پہنچے گی۔ اور جب صورتحال جہاں پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شام کو فیصلہ کرتے ہیں اب اس قوم کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے، اس قوم کو مٹا دینا ہے۔ اس کی مثال اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اور آج وہاں کوئی ایک مسلمان بھی شاید نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اندلس کے اندر ہے، اس کا نام مسجد قرطبہ۔ علامہ اقبال اس مسجد کے اندر گئے ہیں تو جب اندر داخل ہو گئے تو رونے لگے، اور رو رو کر کے انہیں اذان پڑھی اور نماز پڑھی۔
اس زمانے میں تم کو اذان اور نماز پڑھنے کی اجازت، آج وہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسجد قرطبہ میں جانا چاہتا ہے تو اور ان کو پرمیشن نہیں ملتا، اور اگر کوئی اندر جاتا ہے تو پولیس والے پکڑ کر کے رکھتے ہیں تاکہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجد قرطبہ کے ایک حصے کو بار بنا دیا گیا، مسجد حصہ قرطبہ کے ایک حصے کو چرچ بنا دیا گیا، مسجد قرطبہ کے ایک حصے کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اس ختم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سوسائٹی میں شراب اور زنا کاری پھیلا دی گئی تھی، گھروں میں وہی ہوتا تھا، سڑکوں پر وہی ہوتا تھا۔ انجام کیا نکلا؟ اسلام بھی ختم ہو گیا، مسلمان بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو نہیں پھیل رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں پھیلنے کے معنی کیا ہے؟ ہمارے ہی بچے، ہماری ہی بچیاں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ والدین کو اس بات کا خبط ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے بچے کے ہاتھ میں ڈگری ہونی چاہیے، قابلیت آئے جانا ہے اس سے بہتر ڈگری کا کاغذ ہاتھ لینا چاہیے، چاہے اس کے نتیجے میں اس کا کیریکٹر برباد ہو جائے، چاہے ہماری بیٹیاں نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کرتی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور بیٹیاں چونکہ نادان ہیں، اور بیٹیاں نادان ہیں اور ہمیشہ نادان رہی ہیں، اس کو بہلانے پھسلانے والا بہلاتا ہے پھسلا دیتا ہے، اس کو خواب دکھا دیتا ہے، اس کو دو چار محبت کے جملے جب بولتے ہیں بس وہ جناب سمجھتی ہے میں دنیا کی سب سے زیادہ پیاری بن گئی۔ اور ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس عمر میں انسان کے اندر پیاس لگتی ہے، کوئی مجھے کہے میں تجھ پر قربان، ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ کوئی مجھے کہنا چاہیے، میں کسی کی یاد میں تڑپنے لگوں، میں کسی کو کہوں کہ تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، میں کسی سے پیار کرنے لگوں، میں کسی پر عاشق بن جاؤں، یہ آگ لگتی ہے۔ ایک خاص عمر میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ زمانے وہی ٹین ایج زمانہ ہے۔ اس ٹین ایج کے زمانے میں جی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے کہے میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، اور جی چاہتا ہے میں کسی کو کہوں گا مجھے تم سے پیار، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ نیچرل سسٹم ہے۔ اس وقت اسلام کہتا ہے کنٹرول کرو اس کو، اگر تم نے اس کو کنٹرول کر دیا تو آگے تمہاری لائف بچ جائے گی، اور اگر تم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تم خراب ہو جاؤ گے۔ اس کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اب جو ہی لڑکے کو کوئی کہے گا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا، میں تو اس کو بہلاتے پھسلاتے وہاں تک پہنچا دیتا ہے، جو ہی غرض پوری ہو جاتی ہے پھر کوئی کسی کا پیار نہیں۔ چنانچہ سوسائٹی میں اس طرح کے واقعے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے نے لڑکی کو ورگلایا، ورگلاتے ہوئے اپنے شیشے میں اتارا، شیشے میں اتارنے کے بعد کچھ دنوں تک رکھا، بعد میں چھوڑ دیا، اور یہاں اپنے ماں باپ کی بات تو اس نے نہیں مانی۔ لوگ کوشش کرتے رہے اس راستے سے واپس آ جائے، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا میں زہر کھاؤں گے مگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لے گیا وہ، اور لینے کے بعد کچھ عرصے تک رکھا اور اس کے بعد پھر واپس لے گیا۔ جیسے بوتل کو ہم خریدتے ہیں، پانی پینے کے بعد بوتل کو پھینک دیتے ویسے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، مجھے کڑوی باتیں نہیں سنانی، مجھے سمجھانا یہ ہے کہ جوانی کی اس عمر میں جن خرابیوں کے خطرے رہتے ہیں، ان خرابیوں میں بہت بدترین خرابی ہے جو میٹھی ہے، اوپر سے بڑی مزیدار لگتی ہے۔ وہ بہت بدترین خرابی یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں افیئرس آئے، اور یہ خرابی اپنے اندر بہت ساری خرابیاں لیے ہوئی ہے۔ جو ہی یہ زہر شروع ہو جاتا ہے، پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر آدمی پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ہر وقت اس کو یہی خمار رہتا ہے۔ جو ہی پڑھنا سٹارٹ کرے گا ایک دم اسے خیال آئے گا، میں اس کو فون کر کے پوچھوں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، فوراً فون کرے گا، جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کا میں اسٹڈی۔ اچھا تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر شیطان ڈالے گا، اچھا پوچھو کھانا وانا ٹھیک طرح سے کھایا؟ ہاں، پھر فون کرے گا، اچھا کھانا وانا آپ نے ٹھیک طرح سے کھایا؟ اچھا آج کل کیا پڑھ رہی ہو؟ یعنی کسی نہ کسی بہانے سے وہ اٹیچ رہیں گے، اور سامنے کتاب کھلی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر کبھی لڑیں گے، کبھی تلخیاں پیدا ہوں گی، کبھی گفٹس کے تبادلے ہوں گے، کبھی پلان بنائیں گے ملاقات کے لے کے چلنا ہے، کبھی کچھ ہوں گے۔ اسی چکر میں ان کا وقت گزرتا رہے گا، یہاں تک امتحان کا وقت آئے گا، یا تو امتحان پاس ہی نہیں کر پائیں گے، اور اگر پاس کر پائیں گے تو آپ کو معلوم ہے آج کا زمانہ چونکہ فراڈ کا زمانہ ہے، آج تو وہ ادارے بھی ہیں جو آپ کو پیسوں کے بدلے میں سرٹیفکیٹ پکڑاتے ہیں، ان کو پیسے مل جائیں گے، اب آپ سرٹیفکیٹ لیکن قابلیت کچھ بھی نہیں۔ کل کو جب کسی جگہ انٹرویو میں بیٹھیں گے وہاں قابلیت ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہے دنیا کا نقصان۔ دینی نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا تم نے آنکھ استعمال کی ہے غلط، تم نے زبان استعمال کی ہے غلط، تم نے کان استعمال کیے ہیں غلط، تمہارے دل میں جو محبت کے جذبات ابھرتے ہیں وہ حرام جذبات ہیں، تم اس سے باتیں کرتے ہو، تمہیں خوشی ہوتی ہے تو وہ باتیں کرنا اور خوشی وہ بھی حرام۔ غرض ہے کہ تمہاری خوشیاں، تمہارا غم، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا یہ سب کچھ مجھے ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتے ہیں تیری جوانی کو بھی کامیابی ہونے دوں گا، کیونکہ تیری ہر چیز جو میں نے بنائی تھی
وہ مجھے ناراض کرنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا تم اپنی آنکھوں کا کنٹرول کرو، مت دیکھو۔ میں نے کہا تھا نامحرم کے ساتھ بات مت کرو، مگر تم سننے کو بھی تیار نہیں ہو، تو نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ آگے برباد ہوتا ہے۔ اور رہا بیٹیوں کا تباہ حال، جناب والا اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع جوانی میں اس کے اندر کشش بھی ہے، اس کی جوانی بڑی خوبیوں والی ہے، لیکن جب وہ استعمال ہو جاتی ہے کہیں، اور اس کے بعد جب لت اسے لگ جاتی ہے، پھر غیرت مٹ جاتی ہے، اور جب غیرت مٹ جاتی ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کتنا وقت گزارنا پڑے گا۔ غیرت جب مٹ جاتی ہے تو پھر عورت کو کوئی چیز روک نہیں پاتی ہے، وہ سب کچھ کرنے میں جو کرنے کے لیے وہ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جب تک غیرت زندہ ہوتی ہے، غیرت جب تک زندہ ہوتی ہے، عورت جان دے دے گی مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے گی۔ غیرت جب زندہ ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی تاریخ گواہ ہے کہ عورت کی حیا جب تک زندہ ہے، اگر وہ باحیا ہے تو وہ جان دے دے گی مگر کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، وہ کنویں میں چھلانگ لگائے گی۔ پنجاب کی سرزمین میں نہ جانے کتنے کنویں ایسے ہیں جہاں ہماری پیاری بیٹیوں نے جان قربان کنویں میں چھلانگ لگائی مگر اپنے آپ کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ اور سوسائٹی کے بہت ساری جگہیں گواہی دے رہی ہیں، غیرت جب مٹ جاتی ہے تو آج ایک کے ساتھ ہیں، کل کو دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اور مزید المیہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب والدین کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، اسے رات کس کے ساتھ گزاری، یا اگر ٹور میں گئی ہے تو کیا کیا کر کے آئی ہے۔ کہ والدین کو بھی غیرت مٹ جائے اور پرواہ نہ ہو ان کو اپنی بیٹیوں کی۔ ان کے ذہنوں میں ہے کہ صاحب ڈگری مل جانی چاہیے، ہماری بیٹی ہاسٹل میں ہے وہ تھوڑی غلطی کر سکتی ہے، ہماری بیٹی فلاں جگہ کالج میں ہے وہ تھوڑی غلط ہو سکتی ہے۔ حالانکہ وہاں اس کا ایمان بھی چن چکا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر برباد ہو چکا ہوتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی عصمتیں لٹا چکی ہوتی ہے، اور ماں باپ مطمئن بیٹھے ہیں کہ صاحب ہماری بیٹی غلطی نہیں کر سکتی ہے۔ نادانو، تمہاری بیٹی تو وہ سب کچھ کر چکی ہے جس کو تم سن بھی نہیں سکتے۔ یہی حال ہے اگلی چیز کا، وہ ہے شراب۔ جب شراب پھیلتی ہے، اور شراب ہی نہیں، دنیا کی قومیں عجیب ہیں، ایک طرف سے کہتے ہیں ڈرگس بین ہے، شراب مگر الاؤ ہے۔ تو شراب بھی تو نشہ ہی ہے، وہ بھی تو انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جو حکومتوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ صاحب تمام ڈرگس کو بین کر دیا گیا، بہت اچھا، تو شراب بھی تو نشہ ہی ہے۔ اگر ان چیزوں سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں تو شراب سے کون سی صحتیں بن رہی ہیں؟ اسلام کلیئر کٹ صاف بتاتا ہے، الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو برباد کر دے، ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو تباہ کر دے، ہر وہ چیز جو بیماریاں لائے، وہ تمام کی تمام نشیلی چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے براؤن شوگر ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ جس فارم میں بھی ہوگی، لکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ فارم میں ہو، وہ چرس کے طور پر پی جائے یا کس طرح سے ہیروئن کیسے استعمال کی جاتے ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ لت جب لگ جاتی ہے تو آدمی کہاں تک پہنچتا ہے؟ جناب والا ہم نے سنا کہ لڑکے اور لڑکیاں چیری پالش تک چباتے ہیں، لوگ روٹیوں میں بٹر ملتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ چیری پالش مرتے ہیں اور کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی نشہ ہے۔ فلوٹ لا کر کے پیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی نشہ ہے، اور جب اس سے کچھ نہیں ہوتا تو آخر میں سانپ سے لا کر کے ڈنک لگواتے ہیں۔ میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ سننے والوں میں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اگر ان تمام خرابیوں سے آپ بچے ہوئے تو آپ کو بہت مبارک، اور آئندہ اور اپنی حفاظت کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ہمارے بچے میں، کسی ہمارے بھائی میں، کسی ہمارے دوست میں یہ خرابی ہے، دو میں سے جو بھی خرابی ہے، تو مایوس نہیں ہونا ہے، افسوس نہیں کرنا ہے، البتہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اور سدھارنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے گی، سیم اسی طرح سے جنگ کرنی پڑے گی جیسے آپ کو کسی چیز کی بڑی عادت تھی۔ مثلا ایک لڑکے نے 10-12 سال کی عمر سے اسموکنگ شروع کی، اب وہ سگریٹ پی رہا ہے، اور 30-40 سال ہو گئے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے، لہذا سگریٹ کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا، بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ٹھیک ہے صاحب، اس سے پوچھتے ہیں سگریٹ چھوڑ سکیں گے آپ؟ کہنے لگا اولا تو میں چاہتا ہی نہیں، اور اگر چاہتا ہوں تو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ میری زندگی کی ایسی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر میں رات بھی نہیں گزار سکتا، اس کے بغیر مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سب کو شام کو فکر ہوتی ہے، کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، مجھے سب سے پہلے فکر ہوتی ہے، سب سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کا حال یہی ہے کہ باقی تمام تو شام کو انتظار میں کرتے ہیں کب افطار کا وقت ہوگا، ہم کھائیں گے اور پیئیں گے، اور اس ہمارے بھائی کو فکر ہوتی ہے کب افطار کا وقت ہے تو سب سے پہلے یہ کروں، یہ اس کی مجبوری ہے۔ بہت اچھا، گویا اس کے بغیر وہ جی نہیں پا رہا ہے۔ اتفاق کے بعد بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا،
کہ جناب یا تو چھاتی میں یا گلے میں یا آپ کے لیور میں کینسر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور کینسر کی وجہ ہے آپ کی اسموکنگ، سٹیج پہلا والا ہے۔ میں صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اسموکنگ بند کر دیں، پھر میں ٹریٹمنٹ کروں گا، میں علاج دوں گا، میڈیسن دوں گا، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، امید ہے، کیونکہ سٹیج ابھی پہلا سٹیج ہے۔ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا اسموکنگ کو تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تم بچو گے یا نہیں بچو گے۔ ہو سکتا ہے آج پہلا سٹیج ہے، کل کو دوسرا، کل پرسوں تیسرا، سال بھر کے بعد فورتھ سٹیج آ جائے گا، تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، یہ یہاں سے نکلے گا۔ اب دوست نے فون کیا، دوست آ رہے ہو یا نہیں؟ آج میں نے میڈ ان چائنا، میڈ ان فلان جگہ کے سگریٹ کا خاص ڈبہ لایا ہے، اور وہ بھی 5,000 روپے کا ہے، 5,000 کے سگریٹ کا ڈبہ آیا ہے۔ یہ آدمی کیا کہے گا جواب میں؟ جناب ختم، آج کے بعد میں کبھی نہیں پی سکتا۔ وہ کہے گا یار ایسی بے وفائی کیا ہے، زندگی بھر کا تمہارا ساتھی تھا یہ، آج کیوں بے وفائی؟ بے وفائی نہیں، ختم ہو گیا وہ مسئلہ، میری صحت کبھی ہاتھ نہیں لگائے گئے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تم کو کینسر شروع ہو گیا۔ صحیح ہے نا؟ یہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کیا یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا؟ کبھی نہیں ہے۔ بس میرے بھائیوں، جیسے اپنی صحت کو بچانے کے لیے اس پیاری سے پیاری چیز کی قربانی دینے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، اور جب اسے آگ لگے گی سگریٹ پینے کی تو وہ اب اوائڈ کرے گا، چکر کاٹے گا، سونپ چبائے گا، کچھ اور کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، مگر سگریٹ نہیں پیے گا، کیونکہ سگریٹ پینے کے نتیجے میں ڈاکٹر نے وارننگ دی ہے کہ آپ کو کینسر سٹارٹ ہو گیا، بچ نہیں سکو گے آپ۔ میں نے خود دیکھا، میں دیوبند میں پڑھتا تھا، وہاں ایک صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، جو مقتدی تھے مسجد میں، ان کے بارے میں پتا چلا وہ سگریٹ بہت پیتے، تو میں نے ان سے کہا خان صاحب یہ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ ہمارا شوق ہے۔ میں نے کہا اچھا کتنا شوق ہے؟ کہنے لگے میں نے پورے دیوبند شہر کو چیلنج کر رکھا ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں سگریٹ نہیں پی سکتا۔ تو میں نے کوئی فخر کی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنا پیئیں گے آپ؟ کہنے لگے میں صبح کو 5 بجے سے سٹارٹ کروں گا، رات کے 12 بجے تک 1 سیکنڈ نہیں روکوں گا اور پیتا رہوں گا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا دیوبند شہر میں کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو ہمارا مقابلہ کر سکے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی فخر کی چیز ہے؟ انسان کا حال یہی ہے، جب انسان کسی چیز کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بناتا ہے پھر یہی کرتا ہے۔ نماز میں وہ صف اول میں ہوا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا خان صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ بیمار ہیں، گھر میں ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا رات کو کچھ ہو گیا تھا۔ میں پہنچ گیا فجر کی نماز کے بعد، میں نے کہا خان صاحب خیریت ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا رات کو یہاں کچھ درد ہوا، پھر مجھے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ پینے کی وجہ سے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بچ گیا، آج کے بعد اگر تو نے سگریٹ پھر پی دوسرا اٹیک جب آئے گا تو بچے گا نہیں۔ میں نے کہا خان صاحب اب کیا سوچا؟ کہنے لگا کام پکڑتا ہوں اب کبھی نہیں پیوں۔ کیا مطلب اس کا؟ اندر کی انسانیت جاگ گئی، اب میری صحت کا معاملہ آ گیا، میں وہی شخص ہوں جو کہتا تھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب اندر کی انسانیت جاگ گئی۔ میرے بھائی بس ٹھیک اسی طرح سے جب آپ سے کہا جائے گا کہ یہ چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، چاہے افیئرس ہوں، چاہے ڈرگس ہوں، چاہے شراب ہو، چاہے فیشن ہو، چاہے فضول خرچی ہو، چاہے گندی چیز کھانے کا، جب آپ سے کہا جائے گا تو آپ اپنے آپ سے کو کنٹرول کریں، اور آپ کا کنٹرول اگر نہیں چل رہا ہے اور آپ کا نفس نہیں مان رہا ہے، اس وقت اپنے آپ سے کہیں کہ اگر تمہیں وہ والا کیس پیش آ جائے جو ابھی مثال میں نے بتایا تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کا نفس اس وقت کہے گا کہ ہاں میں اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس میں بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ شان ہو، کچھ گناہوں کے بارے میں اللہ کا رویہ یہ ہے کہ گناہ بندہ کرتا ہے اللہ اوائڈ کرتے ہیں، کچھ گناہوں کے بارے میں اللہ کا رویہ ہے گناہ کرتے ہیں اللہ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کے متعلق اللہ ایک دم جلال میں آ جاتے ہیں، ایک دم گرم ہو جاتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے ہے زناکاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری سرزمینوں پر لوگ یہ غلط حرکت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر شراب پی جائے، زناکاری کی جائے، مرڈر کیا جائے، غلط پلاننگ کی جائے، یا خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، زمین کا وہ خطہ بدترین جگہ ہوتی ہے اور ہر وقت اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ جس ملک میں قوم لوط وہ بدکاریاں کرتی تھی، اللہ نے اس ملک کو باقی نہیں رکھا، اس ساری زمین کو اٹھا کر کے آسمان پہ لے کر اوپر پٹک دیا اور ملیا میٹ کر دیا تمام انسانوں کو، اور آج تک وہاں زندگی نہیں ہے۔ آج بھی اس پانی کے اندر کوئی کیڑا نہیں رہ پاتا ہے، صدوم اس جگہ کو کہتے ہیں، آج بھی پانی وہ کالا پانی ہے۔ انسان چونکہ نادان ہے
وہاں سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، جا کے دیکھتے ہیں یہاں ہے وہ قوم جو برباد ہوئی ہے، یہاں ہے وہ قوم جو تباہ ہوئی ہے، وہ پتھر جو بارش ان پر ہوئی تھی آسمانوں سے، کالے پتھر، وہ آج بھی وہاں پڑے ہوئے، وہ پانی جس پانی کے اندر ان کو تباہ کیا گیا تھا وہ پانی آج بھی زہریلا پانی ہے، اس میں کیڑا ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شان اس جگہ کو برداشت نہیں کرتے ہیں جہاں یہ چیزیں ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر ہم خود، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بچی ہوئی ہیں، بہت شکر پڑھیں اور آئندہ اور زیادہ اپنی حفاظت کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم خود، ہمارے گھر کے بھائی بہن ہیں، اگر کنٹرول میں نہیں ہیں تو آج ان کی فکر کریں تاکہ وہ اس لت سے بچ جائیں، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے کب کیا فیصلہ ہوگا وہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ فی الحال یہ بات طے ہے، جس قوم کے اندر شراب آ گیا، ڈرگس آ گیا، زناکاری آ گئی، ان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، دین بھی ختم ہو جاتا ہے، صحتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ان کی سوسائٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا سماج بکھر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ قوم کسی کام کے قابل نہیں رہتی ہے، ان کے بزرگ چلے جاتے ہیں، اگلی نسل جو ہے وہ بالکل نالائق نسل ہوتی ہے، ان کے پاس نہ صحت ہوتی ہے، نہ کیریکٹر ہوتا ہے، نہ وہ اپنی بیویوں کے قابل رہتے ہیں، نہ ان کا فیملی سسٹم باقی رہتا ہے، وہ ہر طرح سے برباد ہو جاتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، جب ایک لڑکی نے جوانی گزاری، آج کسی کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، پرسوں کسی کے ساتھ، اب جب اس کا حسن اتر گیا، اب وہ ڈھونڈے گے میں کسی کے ساتھ نکاح کرتے، اب اس کو نکاح لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو برباد ہو گئی۔ جس لڑکے نے اپنی جوانی میں عیش کیا، اور کیا عیش کیا کہ ایک کے ساتھ، کل کو دوسرے کے ساتھ، پرسوں تیسرے کے ساتھ، اور جو ہی سوسائٹی والوں کو پتا چلا کہ لڑکا بیڈ کیریکٹر ہے، اس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب تک جوانی اور پیسہ ہے تب تک تو یہ عیش کرتا رہے گا، اور جو ہی جوانی ڈھل جائے گی اور پیسہ ختم ہو جائے گا اور کمانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ فیملی لائف اس نے سٹارٹ نہیں کی ہوگی، آگے چل کر برباد ہو جائے گا۔ اس کی مثال یورپ میں ہے، یورپ کا خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ اس بکھرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کیا صاحب کہ وہاں زناکاری عام ہے، وہاں اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب ریپ کرنا جرم ہے، اور اگر مرضی سے لوگ کریں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کو حق ہے آپ جس کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ان کی سوسائٹی کہاں تک پہنچی، بھائی اگر بہن کے ساتھ کرے گا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ وہاں ہے۔ انسانوں کی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی یورپین زندگی میں اگر کوئی باپ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، بیٹا اگر ماں کے ساتھ، ان کو کوئی اس میں شکایت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں تو روٹین کی چیز ہے۔ یہ ایسا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک کپ تھا جس کپ میں آج تک ہماری ماں چائے پیتی تھی، آج کے بعد بیٹے نے چائے پی، اس میں کیا اعتراض کی بات؟ تو غرض یہ کہ وہاں کی زندگی جو ہے وہ تو تباہ۔ اس لیے یورپ کے جو سمجھدار انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تو بگڑ چکا ہے، ہاں ہماری سائنسی ترقیات آسمانوں کو جا رہی ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، سماجی زندگی، تہذیبی زندگی، معاشرتی زندگی ان کی برباد ہے، سائنسی زندگی اور سماجی انصاف وہ بلندیوں پر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تو عجیب ان کی زندگی ہے اور مثالی زندگی ہے، ان کی محنتیں، ان کی ترقیات وہ دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن ان کی سماجی زندگی، ان کی اخلاقی زندگی، ان کا اخلاق کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اپنا بیٹا اور پرایا بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے ہاں پیرنٹیج اگر دکھتے ہیں تو باپ کی پیرنٹیج نہیں دکھتے ہیں، کیونکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ ہے کون، عورت کو پتہ ہی نہیں یہ جو پیدا ہوا ہے یہ کس کے نطفے کا پیدا ہوا ہے، پھر آ کر ڈی این اے نکالتے ہیں، تو ڈی این اے سے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا کیوں ہے، میں اپنے سر کیوں لوں گا اس کو، وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا ہی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر کورٹوں میں کیس چلنے لگتے ہیں ڈی این اے کے بیس پر، یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے، وہاں ان کا سماج پہنچ چکا ہے، ہمارا سماج بچا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارا بھائی بچا ہوا ہے اس طرح کی لعنتوں سے، اس کو بہت مبارک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو اس طرح کی غلطی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، آپ مایوس نہ ہو، ہرگز مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ ہم تو برباد ہو چکے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہوگا، یا ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یار اس میں تو بڑا مزہ ہے ہم کیوں چھوڑیں گے اس کو۔ تو میرے بھائی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جس چیز کا مزہ آپ کو وقتی طور پر آ رہا ہے، یہ وقتی طور پر مزہ ہمیشہ کی بربادی کی اینٹ ہے۔ آپ آج مزہ اٹھا رہے ہیں، آپ سمجھو بربادی کا طوفان آپ کھڑا کر رہے ہیں، اور آگے لازماً برباد، اور پھر وہ آپ کی تنہا کی بربادی نہیں ہوگی، پورے سماج کی بربادی ہوگی، پوری قوم کی بربادی۔ یہ تو وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے،
اس کا تعلق ہر مذہب سے ہے. کسی بھی مذہب والوں سے پوچھو بلاತ್ಕಾರ کرنا صحیح ہے, نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے صحیح ہے, ہر مذہب یہی کہے گا غلط, ہر مذہب کہے گا شراب جو ہے وہ جرم ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں فرمایا ولا تقربوا الزنا, خبردار زنا کاری کے نزدیک مت جاؤ, انہ کان فاحشہ, یہ برا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ضرور الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, فحش کاری چھوڑ دو, کھل کر کے کر رہے ہو یا چھپ کر رہے ہو. ٹھیک, اللہ تعالیٰ شاہ نے فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, میں سختی سے منع کر رہا ہوں یہ کام مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی وهو مؤمن, جس وقت کوئی مرد کسی نامحرم کے ساتھ ملنے کے لیے چلتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اور اللہ بچائے, مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ایسا ہوگا, مجھے نہیں معلوم لیکن ایسا ہوگا اور لازماً ہوگا. جس وقت پہلی مرتبہ اس نے شراب کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا تو اندر دل دھڑکنے لگے گا. جس وقت پہلی مرتبہ یہ کسی نامحرم سے ملنے کے لیے چلے گا تو اندر دل دھڑکنے لگے گا, اور جس وقت اس کو ٹچ کرے گا تو دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکنا علامت ہے کہ اندر ایمان ہے. یہ تجربہ نہیں ہے لیکن جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہی ہے, اور لازماً یہ ہوگا. اور اس کے بعد جب اس دھڑکنے کی طرف آدمی نے توجہ نے دھڑکنے دو اس کو, تو اس کے بعد پھر دل بیٹھ جاتا ہے. یعنی کہتا ہے میں نے تم کو وارننگیں دی تھی, میں چاہتا تھا تم یہ کام نہ کرو, میں تم کو ہنٹ دیتا رہا مت کرو یہ کام, لیکن تم نے میری بات سنی نہیں. اس کے بعد جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ایمان مر جاتا ہے. اس وقت آپ جو مرضی اس کو کرو, اس کے بعد پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. اور جب بربادی شروع ہوتی ہے تو کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے کسی کی جوانی برباد کی, تمہاری خود کی جوانی برباد ہو گئی, اب تمہیں میں حلال مزہ نہیں دوں گا. تو مطلب کیا ہے جناب والا, جب آپ کو کتے کا گوشت کھانے میں مزہ آ گیا تو آپ کو حلال گوشت کا مزہ نہیں ملے گا. یا تم نے غلط جگہ پر لطف اٹھایا تو حلال جگہ کے لطف سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے. تمہیں فیملی لائف کا جو مزہ ملنے والا تھا وہ فیملی لائف کا مزہ میں تجھے نہیں دوں گا, کیونکہ تو نے مزہ اٹھایا حرام ذریعے سے. اب حرام ذریعے سے جو تم نے مزہ اٹھایا, حلال کا مزہ تجھے میں چھین لوں گا. تو میرے سامنے تجربات ہوئے, میاں بیوی دونوں آئے, کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کس بات پر ہم لڑتے ہیں. شوہر کہتا ہے مجھے اس خامخواہ سے الرجی ہوتی ہے, حالانکہ غلطی اس کے اندر کچھ نہیں. بیوی کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, اور اس کو خامخواہ مجھ سے نفرت رہتی ہے. بیوی کہتی ہے اس کے سامنے, کہنے لگا جی میرے ساتھ یہ بات کرتا ہے اتنے کڑوے انداز میں, اتنے موڈ کے ساتھ, اور اسی بیچ میں کہیں سے فون آتا ہے تو ایک دم اس کا موڈ بدل جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلو آپ کیسی ہیں, آپ ٹھیک. کہتا ہے میں حیران ہو جاتی ہوں, میں اس کی بیوی ہوں اور میرے ساتھ اتنے کڑوے انداز میں بات کرتا ہے, اور اسی بیچ میں کسی اور کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کا موڈ کتنا اچھا ہوتا ہے. میں نے شوہر سے پوچھا یہ صحیح ہے, کہنے لگا جی ہاں ایسا ہی ہے. میں نے کہا وجہ, کہنے لگا وجہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے شادی کرنے سے پہلے آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے؟ کہنے لگا جی کیا گناہ؟ میں نے کہا اسی سے جڑا ہوا گناہ کوئی تو نہیں کیا, اس طرح کا گناہ جو ہے اسے سمجھ میں آ گیا تو سر نیچے کیا. میں نے کہا اسی کی سزا لگا. وہ جو شادی کرنے سے پہلے تمہارے غلط تعلقات کہیں رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ نے تم کو حلال لذت سے محروم کر دیا. تمہارے پاس حلال بیوی موجود ہے, اس کے ساتھ تمہیں لطف نہیں آ رہا ہے, اور حرام عورت کے ساتھ تمہیں بات کرتے تھے مزہ آ رہا ہے, تو اللہ نے حلال کا لذت چھین لی تم سے. اب آگے نتیجہ کیا, یا تو تم کو اولاد ہی نہیں ملے گی, اور اگر اولاد ملے گی تو تم سے زیادہ خراب ہوگی, اور تم کو اس بدکاریوں کی سزا انہی اولاد کے ذریعے سے ملے گی. چنانچہ آگے چل کر کے وقت آیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بیٹا اسے کہتا تھا تو مجھے پتا ہے تو زناکار انسان. وہ باپ اگر مجھے کہتا ہے جناب کوئی تعویذ ہے تو میرا بیٹا بدکلامی کرتا ہے. میں نے کہا کیا بدکلامی کرتا ہے؟ کہتا مجھے یوں کہتا ہے. میرے بھائی واقعات بڑے عجیب عجیب سامنے آتے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے, اپنے محلوں کو دیکھنا ہے, محلے کے دائیں بائیں کے حالات کو دیکھنا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے. اگر قوم کے حساس لوگ فکر مند نہیں ہوں گے, اور اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اسی طرح کی بربادیوں میں چلتے رہے, اور اسی طرح سے اگر ان جگہوں پر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ اکبر, باپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, اور بیٹی جو ہے وہ اجنبیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے, اور بیٹی جو ہے وہ اجنبیوں کے ساتھ عیش اڑا رہی ہے, اور اس کو نالیوں سے اٹھا کر کے لایا جا رہا ہے, اور بیٹی جو ہے وہ ایک دن ایک کمرے میں, دوسرے کے دوسرے کمرے میں, اور والدین سوچ رہے ہیں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ڈگریاں کر رہی ہیں. جب کسی قوم کی بیٹیوں کا یہ عالم بنے گا, اس کے بعد پھر حدیثوں میں بڑی خطرناک وارننگیں ہیں, بڑی خطرناک وارننگیں ہیں. جاننے کے باوجود اگر ان خرابیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی, اس کے بعد وہ تباہی صرف انہی گھروں کے لیے نہیں ہوگی, وہ تباہی پورے سماج کے لیے ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ شان اس قوم کو مٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں. میں نے تاریخ پڑھی
آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہوگا، بر صغیر کی سب سے بڑی جھیل کشمیر میں ہے، اس کو جھیل وولر کہتے ہیں، جس وہ جھیل وولر کا تذکرہ علامہ اقبال نے بھی کیا ہے۔ خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے، وہ وولر وہاں کشمیر کی جھیل ہے جو بر صغیر کی سب سے بڑی جھیل ہے، ہسٹری میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ہمارا سبجیکٹ ویسے وہ نہیں ہے، یہ جغرافیہ کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ بر صغیر کی سب سے بڑی جھیل وولر ہے۔ اس وولر کے بارے میں ہسٹری میں لکھا ہوا کہ وولر شہر تھا اور بہت ہی خوشحال شہر تھا ہزاروں سال پہلے۔ اس شہر کا نام تھا سندھ مت نگر۔ اس شہر کے اندر ساری برائیاں ہو رہی تھی، کھلم کھلا زناکاری، کھلم کھلا ظلم، حکمرانوں کا ظلم، مالداروں کا ظلم۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ صاحب جو لڑکی دلہن بنی ہے، دلہن کو پہلے کچھ دنوں کے لیے اس حکمران کے پاس بھیجا جاتا تھا، ذیلدار کے پاس اس کا راتیں گزارنی ہوتی تھی، اور وہاں کا جو بڑا تھا اس بڑے کے پاس اس کو پہلے بھیجا جاتا تھا، اس کے بغیر دلہن کو اپنے شوہر کے پاس نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ یہ اور اس طرح کے سارے ظلم چلتے رہے، عرصے طویل تک وہ خرابیاں چلتی رہی ہیں۔ آخر میں اللہ کا فیصلہ آ گیا، زلزلہ شروع ہوا، مکانات گرنے لگے، مکانوں کے نیچے لوگ دبنے لگے، بھاگتے تو بھاگ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ زمین ہلتی گئی، پہلے مکانات، پھر زمین پھٹی، نیچے سے پانی نکلا، اور نیچے سے پانی نکلا تو سارا شہر پانی کے اندر ڈوبو گیا، اور ایک آدمی بھی نہیں بچ سکا۔ آج وہ جیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب کسی بستی کو برباد نہیں کرتا ویسے إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب وہاں کے لوگ بدکاریوں میں ڈوب جاتے ہیں تو میں فیصلہ کرتا ہوں ختم کر دو ان کو۔ إِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب میں فیصلہ کرتا ہوں کسی ملک کو برباد کر دوں گا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، وہاں میں راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، حکمران ظلم کرتے ہیں، عورتیں زناکاریاں کرتی ہیں، لڑکے آوارہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا پیسہ لوٹا جاتا ہے، ہر طرح کی خرابیاں عام ہو جاتی ہیں۔ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، وہ ہر طرح کے فسق و فجور کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ گیا وقت، سدھار نہیں آ رہا، آ گیا وقت، پھر کہتے ہیں دمرناہا تدمیرا، میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں، نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ دنیا کے بے شمار ملکوں کا یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ جب دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیں اس کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں، ہر مذہب یہی کہتا ہے۔ مجھے تو کبھی ڈر لگتا ہے کہ جو شہر دریاؤں کے کناروں پر ہیں، اگر دریاؤں کے کناروں پر بدکاریاں ہونے لگیں گی تو اللہ کو طاقت ہے، اسے دریا میں طغیانی آئے گی اور سارے شہر کو ڈبو کے لے جائے گی، جیسا کہ بے شمار جگہوں پر ہوا ہے کہ دریا میں تو اچانک طوفان آئے گا اور آس پاس کے وہ تمام جگہیں جہاں بدکاریاں ہوا تھی اور جہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ملتی تھی، جہاں لڑکے اور لڑکے جا کر کے وہاں کیا کیا کرتے تھے، وہ سارا صاف ہو جائے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کو طاقت ہے یہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ جب اپنے عذاب کی تفصیل بیان کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا پانی کے ذریعے سے پوری قوم کو ختم کر دیا، پھر اس کے بعد ارادہ کیا ہوا کے ذریعے سے پوری قوم کو ختم کر دیا، پھر تیسری قوم آئی، انہوں نے برائیاں کی تو میں نے چیخ مار کر کے آواز کے ذریعے سے پوری قوم کو ختم کر دیا، آواز کے ذریعے سے۔ پہلی قوم نوح، پانی سے برباد کر دیا، دوسری قوم عاد، ہوا سے ان کو برباد کر دیا۔ ہوا چلی ہے 7 دن اور 8 راتیں، اور اس کے بعد جب ہوا رک گئی ہے تو کوئی انسان کہیں تھا ہی، لاشیں پڑی ہوئی تھی ایسے جیسے درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں طوی کے کنارے۔ جب طوی میں سیلاب آتا ہوگا اور سیلاب جب رک جاتا ہوگا تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قوم عاد کے لوگ اللہ اتنے طاقتور تھے کہ بیل کے گردن پکڑ کر یوں موڑ دیتے تھے، گردن کا عمل کر دیتے، بیل کے گردن، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ وہ کہتے بھی تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جتنا ہمارا پورا قد ہے، جتنا ہمارا پورا قد ہے اتنی ان کی ٹانگ ہوتی تھی، گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک، جتنی ہماری لمبی انگلیاں ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے دانت ہوتے تھے۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ۔ اور آج کا جب کھدائی ہوتی ہے وہاں تو وہاں سے لاشیں جب نکلتی ہیں تو اتنے لمبے لمبے دانت نکلتے ہیں، اور ان کا چہرہ ہوتا ہے کتنا بڑا، اتنا لمبا چہرہ، یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنا جتنا یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اللہ نے برباد کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد تیسری قوم آئی، قوم سمود۔ اس قوم سمود کے مکانات آج بھی موجود ہیں، وہ سعودیہ میں موجود ہیں۔ اب وہ مکانات وہ سوچتے تھے پانی سے سیلاب آتا ہے، یہاں پانی بھی نہیں آ سکتا، ہوا سے سیلاب آئے گا، ہمارے مکانوں کے اندر ہوا کیسے گھسے گی، کیونکہ مکان ایسے بنائے تھے اندر ہوا جا ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ نے نہ پانی بھیجا نہ ہوا بھیجی، بلکہ کیا چیخ آئی،
وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اچانک ساؤنڈ بڑھتا گیا، آواز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ہر ایک وہیں گر گیا۔ قوم سے آج بھی وہ مکانات جن کی تو موجود ہے اور نحوست برستی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں، آپ نے فرمایا قوم سمود کی بستیوں سے گزر رہے ہو، احسنو اس عذاب کے اثرات تم پر آ جائے تو سر نیچے کر کے گزرنا، اس علاقے سے پانی مت لینا۔ اور آگے جب پہنچ گئے تو آپ نے پوچھا بھائی کسی نے پانی تو نہیں دیا اس علاقے سے؟ ایک صاحب نے کہا حضرت پانی کی بہت زیادہ مجبوری تھی، میں نے پانی اٹھا لیا۔ فرمایا خبردار، کیا کیا اس پانی کا؟ کہنے لگا حضرت میں نے آٹا گوندا ہے۔ فرمایا خبردار وہ آٹا نہیں کھانا، اونٹ کو کھلا دو، خود مت کھانا، ایسا نہ ہو اس عذاب کے اثرات تم پر بھی آ جائیں۔ میرے بھائیوں بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہم کو پیارا وہ دین عطا فرمایا جس پیارے دین نے ہماری ساری ضروریات پوری کر دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے جوانوں تم جلد نکاح کر لینا تو تم بچ جاؤ گے ان غلطیوں سے۔ اتنی محبت کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جو ہی نکاح کرنے کی صورتحال پیدا ہو جائے، سورس جمع ہو جائے، فوراً نکاح کر لینا۔ فإنہ اغض للبصر، اسے تمہاری نگاہیں کنٹرول میں رہیں گی، وأحسن للفرج، اور تمہارا پرائیویٹ پارٹ کنٹرول میں رہے گا، اس پرائیویٹ پارٹ کی تمہاری چاہت اور پیاس بجھ جائے گی، تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ومن لم یستطع، اور جس کا نکاح نہ ہو پا رہا ہو، کیونکہ تمہارا کیریکٹر بہت قیمتی ہے، تمہارا کیریکٹر بہت قیمتی ہے، اس قیمتی کیریکٹر کے لیے میں تمہیں علاج بتاؤں گا۔ علاج تمہیں مشکل لگ رہا ہو لیکن کرو، اور وہ علاج کیا ہے؟ جس کا نکاح جلدی نہ ہو پا رہا ہو، تمام جوان سن لیں اچھی طرح سے سنو، تمہارے نکاح اگر جلدی نہیں ہو پا رہے ہیں اور تمہیں نکاح کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور تمہارے ماں باپ ابھی غور کرنے کو تیار نہیں، یا تم ابھی پڑھ رہے ہو اور جب تک یہاں پڑھیں گے نہیں، ڈگریاں مکمل نہیں ہوں گی، اور جب تک تمہیں جاب نہیں ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے، تب تک بہت سارے گھروں میں شادیاں نہیں ہو پاتی، یا بہت سارے گھروں میں بہنیں، جوان بہنیں، جب تک بہنوں کی شادی نہیں ہوگی تب تک بھائی کی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے سال ہر سال تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور جوانی میں تم انتظار کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم دائیں بائیں جب دیکھتے ہو تو وہ فلانے کے ساتھ ہے، وہ فلانے کے ساتھ ہے، تمہارے دوستوں کی شادیاں ہوں گی، وہ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے اور تم تڑپ رہے ہوں گے، اور راتوں کو تم اپنے بستروں پر تڑپ تڑپ کے رات گزارو گے، پھر مجبور ہو کے کہ کہیں تم ماسٹربیشن کرنے لگو گے اور کہیں کیا کیا کر۔ اس ساری صورتحال میں اللہ کے نبی کو تمہارے کیریکٹر کی بہت فکر ہے، اسے حضور فرما رہے ہیں تم بہت زیادہ روزے رکھ لینا، جب تم روزے رکھو گے تو تمہاری جوانی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ نوجوان جن کو شادی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہو نہیں پا رہی، ان کے سامنے آپشن دو ہے، یا بدکاری کا راستہ اختیار کریں تو ہو گئے برباد، یا بدکاری کا راستہ ڈھونڈیں گے تو ہو جائیں گے برباد، اور اس سے بچیں گے تو کنٹرول کیسے کریں گے؟ پیاس لگی ہوئی ہے، گرمیاں ہیں تو پیاس لگی ہوئی ہے، اس گرمی کی پیاس میں کیا کریں گے؟ اور اللہ کے نبی فرما رہے میں تمہیں علاج بتاؤں گا، تم مسلسل روزے رکھو، دیکھو تم کنٹرول میں آؤ گے یا نہیں، کر کے دیکھ۔ اس کائنات کا سب سے بڑا معالج محمد رسول اللہ، وہ آپ کو علاج بتا رہے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایسے نوجوان ہیں، اور یہاں نہیں ہے، باہر کے ملک میں میرے جاننے والوں میں لڑکا ہے، لڑکے کا نام ہے خبیب، یہ شکاگو میں اس وقت ہے، شادی ہو نہیں سکتی 5 سال تک کیونکہ وہاں ڈگری کر رہا ہے، اور 5 سال میں ڈگری کا کمپلیٹ ہو جائے گی تب واپس آئے گا، تب شادی ہوگی۔ تو خبیب نے مجھ سے پوچھا کیا کروں مفتی صاحب؟ میں نے کہا شادی کرو، کہنے کا کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے کہ جب تک ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک میرے ماں باپ سننے کو بھی تیار نہیں۔ میں نے کہا تم وہاں شادی کر سکتے ہو، ماں باپ کی اجازت لے لو۔ کہنے کہ یہاں شادی کروں گا تو رکھوں گا کہاں، اور ابھی میرے پاس انکم بھی اتنی نہیں ہے، مشکل سے میں اتنا کماتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کا خرچہ نکال رہا ہوں، اور ڈگری میری بڑی مشکل ٹف قسم کی ہے، اور 5 سال مجھے ریسرچ کرنا ہے تب میں ڈاکٹریٹ میری مکمل ہوگی، تو کیا کروں گا؟ میں نے کہا آخری علاج جو میرا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، محمد رسول اللہ کا بیان کیا ہوا علاج، تم کثرت روزے رکھ کر کے جگاؤ، پھر مجھے بتانا۔ 15 دن کے بعد فون کر کے کہتا ہے، کہنے لگا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وقت بالکل کنٹرول میں ہوں، مجھے خیال ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے کہ میں سمجھ نہیں سکتا۔ میرے بھائی ایک آدمی کا نام میں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس آدمی کا نام ہے ڈاکٹر فاروق، مجھے نہیں معلوم ہے یہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر فاروق۔ اس سے پہلے یہ فاروق نے یہ کچھ اور تھا، یہ سروپ تھا، یہ انوب تھا، اسی طرح کا نام تھا اس کا۔ اس نے اسلام قبول کیا، اس سے انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا ہے، سر آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا بچہ صاحب رمضان کی وجہ سے کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگا دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میرا کلینک چلتا ہے، میرے پاس مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ مسلمان پیشنٹ جب آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ۔ اچانک مسلمانوں نے کہنا شروع کیا جناب ہمارا رمضان آ گیا،
اب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں ہم دن میں کھانا کھا نہیں سکتے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا چیز ہے رمضان؟ کیا لگا جی سال میں ایک مہینہ آتا ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کچھ نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کہا پانی بھی نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے. انہوں نے کہا مر جاؤ گے پانی نہیں پیو گے 12 گھنٹے تک مر جاؤ گے. انہوں نے کہا جی آج تو کوئی نہیں مرا. کہنے لگا اچھا پانی کے بغیر کیسے رہو گے؟ کہنے لگا رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہتے کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہنے لگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے. کہتا ہے مجھے فکر نہ میں سمجھوں گا یہ فاسٹنگ کیا چیز ہے, میں سمجھوں گا یہ روزہ رکھنے کا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں میں نے کتابیں ڈھونڈی اور اس میں بکس لائی اور اس میں میڈیکل کی سائنس کتابیں بھی آئیں, اس میں میڈیکل والوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے کے فائدے یہ ہیں. تو میں نے کہا میں بھی رکھ کے دیکھوں گا. ادھر سے ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے فاسٹنگ اور ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں, لہٰذا اس نے روزہ رکھا. پہلے پوچھا مسلمانوں سے کہ بھائی کیسے رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ رات کے 4 بجے آپ کھانا کھائیں گے, پانی پئیں گے اور جو ہی 4 بجے کے بعد تھوڑا ٹائم آئے گا تو بند کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر تب تک کچھ نہیں کھانا ہے, پانی بھی نہیں پینا ہے جب تک سن سیٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے آفتاب ڈوب جائے. کہنے لگے میں نے رکھا روزہ. یہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے اچانک اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی. اس سے پوچھا کہ سر کیا تبدیلی؟ کہنے لگے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں, ادھر سے میں جوان بھی ہوں. تو جب میرے پاس کوئی فیمیل پیشنٹ آتا تھا اور جوان عورت ہوتی تھی تو میرے دل میں برے خیالات ابھرتے تھے. چیک اپ کے دوران میں ان کی باڈی کو دیکھتا تھا, لیکن میں چیک اپ بھی کرتا ہوتا تھا لیکن میرے دل میں برے خیالات آتے تھے. انٹینشن میرا صحیح نہیں ہوتا تھا, میں صاف بتاتا ہوں. جن جن دنوں میں نے روزہ رکھا ان دنوں میں انٹینشن غلط نہیں آتا تھا. کیا وہاں سے میں سمجھا کہ روزہ کوئی چیز ہے. کیا لگا میں نے پھر تجربہ کر کے دیکھا. ایک دن میں نے روزہ نہیں رکھا تو دن میں جو پیشنٹ آتے تھے میں دیکھتا تھا میرے جذبات وہی ہیں, اور جس دن میں نے روزہ رکھتا تھا اس دن میں دیکھتا تھا کہ آج میں دیکھو تمہارا روزہ ہے, آج تم غلط نظر سے اس کو مت دیکھنا, یہ مہلائیں ہیں, یہ جو ہیں یہ تمہاری بہن ہیں. اور میں نے کسی سے پوچھا کہ روزہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی آنکھ کو کنٹرول رکھنا, اپنے خیالات کو کنٹرول رکھنا, اپنے تو کہتے ہیں بس یہاں سے میں سمجھ میں آ گیا مجھے کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے جس کی وجہ سے انسان کا کیریکٹر اچھا ہو جائے گا. کہتا ہے میں نے رمضان میں کچھ دنوں روزے رکھے کچھ دنوں نہیں رکھے. عید کے دن میں وہاں کی عیدگاہ میں چلا گیا جہاں جس شہر کا یہ واقعہ ہے ساؤتھ انڈیا کا, اور شہر میں جا کر کے عید کے دن میں پہنچا, سب کے سامنے میں نے کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھا. آج میں ڈاکٹر فاروق کے نام سے, پہلے سروق تھا, میں نے اسے دیکھا نہیں, میرے اسے جان پہچان نہیں, میں نے انٹرویو پڑھا, انٹرویو کی کتاب میرے پاس موجود ہے. تو میرے بھائی ہمیں جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین میں ساری چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بدکاری مت کرنا, نکاح کرو, 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو مگر بدکاری مت کرنا. تم ہر چیز پیو مگر شراب مت پینا, شراب پینے سے تمہاری صحت برباد ہوگی, شراب پینے سے تمہارے اخلاق تباہ ہو جائیں گے, شراب پینے سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہاری ماں ہے تمہاری بہن ہے, شراب پینے کے بعد تمہارا دین بھی برباد ہوگا. تمام ڈرگز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا, وجہ اس کی یہی ہے. لہذا کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں ہر جگہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سوسائٹی کو ان گندگیوں سے پاک کرنے کی فکر کریں. تمہارے پڑوسوں میں, تمہارے دائیں بائیں, تمہارے پارکوں میں, تمہارے دریاؤں کے کنارے پر, تمہاری جھاڑیوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھو. اور ہر جوان یہ دیکھے اگر میری جوانی بچی ہوئی ہے تو آئندہ اور حفاظت کرو, اور اگر خدا نخواستہ جوانی میں کوئی داغ لگ گیا ہے مایوس مت ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں تیری جوانی بچ جائے, مجھے تھوڑے کوئی دشمنی تجھ سے ہے, میں وہ ساری چیزیں تیرے لیے حرام کر رہا ہوں جس سے تو برباد ہو جائے گا. تیرے فائدے کے لیے میں نے ساری چیزیں سیم اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے بند کرو یہ چیزیں بند کرو, اس میں ڈاکٹر کا خود کا فائدہ تھوڑا ہی ہے. تو بہرحال میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو بہت مبارک ہے, اور آئندہ اپنی اور حفاظت کرنا, شیطان پیچھا کر رہا ہوگا. اور جن لوگوں کو غلطیاں ہوئی ہوں گی توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. سیم اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی چیز بین کر دے گا اور کہے گا آپ زندگی بھر آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے, زندگی بھر آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے. مجھے ایک پیشنٹ ملا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا ڈاکٹر نے کہا آج کے بعد زندگی میں کبھی مرچیں نہیں کھانا. میں نے کہا کیا سوچا؟ کہنے کا کبھی نہیں کھاؤں. جس کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نمک بند کر دو, ساری زندگی نمک بند کرتا ہے. جس آدمی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو گئی ڈاکٹر کہتا ہے ساری زندگی تم شوگر بند کر دو, بند کرتا ہے.
غرض یہ کہ جیسے ہم صحت کو بچانے کے لیے ساری زندگی کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے کیریکٹر کو بچانے کے لیے اگر آپ کو قربانی دینی پڑے، کنٹرول کرنا پڑے تو کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی، اور جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 100 بوڑھے توبہ کریں گے اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک جوان توبہ کرے۔ جب آپ توبہ کریں گے تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں توبہ کر کے، اور جب توبہ کریں گے تو رات کے اندھیرے میں آپ دیکھیں گے اللہ کسی کو نہیں معلوم میں پھر توبہ کر رہا ہوں، اچانک آپ کو ایک مزہ آنے لگے گا، حدیث میں موجود ہے، اور اس مزے کے بعد آپ کو اچانک آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگیں گے، اور پھر آنسو گرنے لگیں کہ آپ کو ایسا لگے جیسے آپ دھل گئے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بالکل صاف ہو گئے، ایسا لگے گا جیسے بہت دنوں تک آپ نے نہایا نہیں تھا اور آپ کا موڈ بالکل خراب تھا، اور بہت اچھی طرح سے جب نہایا تو فریش ہو گئے، اسی طرح سے فریش ہو جائیں گے۔ یہ آنسو انسان کے دل کی ساری ظلمتوں کو صاف کرتے ہیں، اور آپ ایک ایسا سکون محسوس کریں گے، آپ کہیں گے زندگی میں نے کبھی ایسا سکون محسوس نہیں کیا، اور یہ اچھی طرح سے تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ کسی ایسے انسان سے ملیں جو کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آیا ہو، وہ کہتا ہے جناب اتنا سکون، اتنی خوشی ملتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ایسے ہی بدکاری کی زندگی چھوڑ کر کے نیکوکاری کی زندگی، اور شرابی کی زندگی چھوڑ کر کے پاک بازی کی زندگی میں وہ لطف ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ ڈپریشن کے شکار ہوں گے، ٹینشن کے شکار ہوں گے، صحت برباد ہو جائے گی، نرو پرابلم ہو جائیں گی، ہارٹ بیٹھ جائے گا، برین کی بیماریاں ہو جائیں گی، لیور خراب ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی جوانی تباہ برباد ہو جائے گی، نہ آپ کی صحت نہ آپ کا دین، کچھ نہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں سننے والے کے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے اور اچھے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو دونوں بیٹھیں اور توبہ کریں گے۔ نمبر 1، توبہ کرنے سے پہلے شکر پڑھیں گے اللہ کی نعمتوں پر، اور اس کے بعد توبہ کریں گے۔